السلام علیکم دوستو، آج بہت شکر گزار ہوں کہ صاحبزادہ واصف صاحب نے مجھے ٹائم دیا۔ جناب کاشف صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو تھوڑی سی ذرا رہنمائی ہماری فرمائیے گا واصف صاحب کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کی بائیوگرافی کے اوپر تو بہت سارا کام پہلے سے ہو چکا ہوا ہے۔ آپ پر پی ایچ ڈی بھی ہو چکی ہوئی ہے، ایم فل مقالہ جات کئی ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یونیورسٹیوں میں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، امتحان میں سوال آتے ہیں ان کتابوں سے، ماشاءاللہ جی اب تو بہت دور بات چلی گئی ہوئی ہے۔ سرکار کی جو تعلیمات ہیں اور جو آپ کی زندگی تھی، یہ بالکل نہ ایسے برابر چلی ہے۔ جو کہا وہ کیا اور جو کیا وہ کہا۔ تو اس میں کوئی مجھ سے کبھی کوئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ واصف صاحب کیسے تھے زندگی میں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی جیسا کتاب پڑھ کے آپ کو تاثر ملتا ہے نا رائٹر کا، وہ بالکل ویسے تھے۔ ورنہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹرز کی زندگی اور ہوتی ہے اور بعض کا تحریر اور ہوتی ہے، لیکن یہی بات تو علی اللہ کے ساتھ خاص منسوب ہوتی ہے کہ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، وہ جو کہتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو تو خود کیا۔ تو بڑی چھوٹی چھوٹی سادہ سی باتوں میں نا وہ بڑے گہرے راز سمجھایا کرتے تھے۔ اور جو تعلیمات ہیں نا آپ کی، وہ تو یوں سمجھیں کہ ایک سیدھے رستے کی پوری تعلیمات ہیں، اور یہ وہی تعلیمات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا آغاز ہوا، مولا علی سے رستہ چلا، اور تمام اولیاء اللہ سے ہوتا ہوا اس دور میں سرکار واصف صاحب کے پاس وہ سلسلہ آیا۔ تو آپ کہتے تھے کہ میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں، میرا نام واصف باصفہ، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں۔ تو سلسلہ تو وہی سارا چلتا آ رہا ہے۔ اور یہ سلسلے میں خاص بات جو تھی نا کہ اب اس وقت میں آج کے لوگوں کی ضروریات اور آج کی زبان میں اسلام کی ٹرانسلیشن ہونی بڑی ضروری تھی، کہ لوگوں سے یقین اٹھ گیا ہے، لوگوں کی بات مانتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے قول و فعل میں تضاد آ گیا، اس لیے بات میں سے تاثیر ختم ہو گئی ہے۔ اب سرکار کی باتیں دیکھ لیں کہ آپ ویسا نے 1986 میں اگر کوئی بات کی ہے تو آج 2022 ہے، تو اتنے سالوں کے بعد بھی آپ کی باتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، لوگوں کے اندر نہ پینیٹریٹ کری گھس رہی ہیں، لوگ خود سے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ یہ صرف بات سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے تک کی نہیں ہے، بات وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی زندگی میں جس کو اڈاپٹ کر لیں۔ آج کے دور میں بے بہا فتنے پھیلے ہوئے ہیں، توحید سے لے کر تو ڈپریشن تک کے معاملات سارے یہاں پہ چل رہے ہیں، لوگوں کا رستہ نہیں ہے، ان کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ اسلام کے اوپر چلتے ہوئے کچھ سکسیسفل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سرکار واصف صاحب نے کر کے دکھایا۔ سادہ ترین زندگی بہت بلند ترین خیال کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ آپ نے کر کے دکھایا۔ سادہ زندگی رکھی، سادہ سے بچوں کے اسکول میں ہم لوگ پڑھے، سادہ سے جس طرح سے گھر میں ایک والد صاحب ہوتے ہیں کہ صبح سبزی بھی پکنی ہے تو جا کے لے کے آنی ہے، گوشت لے کے آنا ہے، کھانا پکانا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، لے کے آنا ہے، یہ مشکل ترین کام بھی وہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ آج کی جو نبض تھی نا معاشرے کی، وہ اس کو بھی پڑھتے تھے ساتھ، کہ یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو ضرورت ہے گائیڈنس کی۔ بابے اپنی جگہ پہ درست، ویسے بزرگی میں جا کے نا لوگ ذرا اللہ کے ویسے قریب ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا نا کہ اور کوئی الٹیمیٹ راستہ ہے نہیں ہے، بچے ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی اچھا جی جوانی ختم ہو گئی ہے تو اب بس اللہ کاری لیں جی، چلو 4 دن رہ گئے ہیں زندگی کے۔ لیکن شعبہ تو وہ ہے کہ آپ کا آج کا خیال جو ہے وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہو، ایک نوجوان نسل کا۔
تو سرکار نہ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے کہ نوجوان سوال پوچھے، نوجوان کے سوالوں کو لاجیکلی اس کو بیان کیا جائے۔ سرکار نہ تقریر نہیں کرتے تھے، ایک مکالمہ ہوتا تھا، ایک سوال ہوتا تھا اور اس کا پھر ایک جواب ہوتا ہے، اور وہ جواب کی تفصیل پھر چلتی جا رہی ہے، وہ جواب کے معاملات آگے چلتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ڈھیر سارے جو آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں اب تک تقریباً 6,500 سوالات کے جواب دے چکا ہوں۔ ایک انسان کی زندگی میں 6,500 ایونٹس یوں سمجھے آپ کور کر چکے ہیں، 6,500 ایوینیوز آپ نے کھولے ہیں، ان لاک کیے ہیں انسان کے ساتھ۔ اب اس میں اس کا مذہب بھی شامل ہے، اس کی صحت بھی شامل ہے، اس کا افکار بھی شامل ہیں، اس کا اوڑھنا بچھونا شامل ہے، اس کا آج کے معاشرے میں نوکریاں کرنا، معاملات کرنا، پیسے کمانا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ یعنی کہ آپ کہتے تھے یہ دنیا نے چھوڑ کے نہیں کام کرنا، اصل تو بات یہی ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ آج کی دنیا میں اس ماحول میں رہ کر اللہ کے رستے پہ کیسے چلنا ہے۔ آج بھی ہم نے مضمون جو پڑھا وہ اس میں بھی سرکار نے یہی کہا کہ اللہ کے رستے کی محنت وہ جو اللہ کے رستے کی محنت ہے، ادھر کی محنت کو، تاکہ اس کا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہار جیت کی نہیں بات ہوتی، اللہ کے رستے کا اٹھایا ہوا ہر قدم اللہ کا۔ کہتے ہیں سفر اللہ اصل میں سفر مع اللہ ہے، کہ اللہ کی طرف جو سفر کیا جاتا ہے اللہ اس میں خود ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ سفر اٹ سیلف ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو وہ نوجوان کے جو فکری مسائل ہوا کرتے تھے نا، اس کو آپ ایڈریس کرتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے، اور ان لوگوں کو اسلام کے رستے کے اوپر آج کے دور میں رہتے وہ پھر چلاتے تھے۔ اور اس ساری بات کے اندر جو ایک اولیاء اللہ کی جو ایک فریگرنس ہوتی ہے نا، وہ نظر آتی تھی، کہ ایک ساتھ میں اس کی تاثیر جاری ہوتی تھی کہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ از دل خیزت بر دل ریزت، کہ دل سے نکلتی ہے تو دل تک پہنچ کے رہتی ہے۔ تو سرکار کی باتیں بھی ایسی ہیں کہ یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے نا، وہ ایسے نوجوانوں کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں نا ایسے روشنی پیدا کر رہا ہے۔ بات یہ ہے اصل میں یہ شعبہ تزکیے کا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کے تزکیے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تزکیہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ خواہش ہی ختم ہو جائے، موقع ہو برائی کا اور خواہش نہ ہو۔ آپ فرماتے تھے بعض اوقات کہ کہتے تھے وہ خواہش پوری کرنے والا پیر اور ہوتا ہے، خواہش ختم کرنے والا پیر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ خواہش پوری ہو جائے تو بھی خواہش ختم ہو گئی، اور اگر خواہش ختم ہی ہو جائے تو پھر تو جڑ سی ختم ہو گئی، مطلب وہ تو بڑی آسانی ہو گئی۔ تو یہ اولیاء اللہ نے یہ کام کیا کہ وہ کہتے تھے کہ خواہش ختم ہی کر دیتے ہیں ہم آپ کی، مکا دیے ہیں بیچ میں سے، کھیل سارا اتنا صحیح ہے۔ تو یہ خواہشات کا کھیل ایسا ہے کہ ان کا اگر رخ اللہ کی طرف ہے تو پھر تو سبحان اللہ، لیکن اگر دنیا کی طرف ہے تو کچھ غور کرنے والی باتیں موجود ہیں کہ یہ کہیں ہمیں کسی کھائی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی ہے، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ہماری ساری، وہ آپ فرماتے تھے ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بڑھیا والا حال ہو جائے کہ ساری زندگی سود کاٹتی رہی اور اینڈ پہ جو اس کو الجھا بیٹھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رائے گاہ جانے والی محنتوں سے بچائے، اور ہماری کوئی ایک بات اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرما لے، ہماری اس رستے میں کی ہوئی کوئی ایک محنت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ پتہ نہیں کون سی محنت قبول ہوتی ہے کون سی نہیں ہوتی ہے، اور انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ محنت کرے، اللہ کے رستے پہ محنت کرتے ہی رہنا چاہیے آخری دم تک۔ اور آپ فرماتے تھے یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنا سیکھنے کا عمل جو ہے نا، یہ آخری سانس تک نہیں بند کرتے، کہ عین عبور ضرور سانو پر سمندر ڈونگے، سمندر پھر بھی بہت گہرے ہیں، بڑے علم ہیں، بڑی باتیں ہیں۔ اور یہ آپ فرماتے تھے کہ جس پر جتنا علم آشکار ہوتا جاتا ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ اس بات کے احساس میں گھرتا جاتا ہے کہ ابھی بہت کچھ ہے جاننے والا۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی کیا ہے جاننے والا، اس کے لیے تو ختم ہو گیا، اس کا فل سٹاپ لگ گیا، وہ اب اور آگے نہیں پڑھے گا، اور آگے نہیں جائے گا، بہت ہو گیا بھائی، اب بس
ہم بڑے مہاراج بن گئے. اور جو علم والا وہ کہے گا کہ جانا ہے لیکن یہ بھی جانا ہے کہ نہیں جانا, ابھی اور بہت کچھ جاننا باقی ہے. تو سرکار نے ساری زندگی جو ہے نا اللہ کے رستے پہ سرکار دو عالم کی محبت کے ساتھ انسان کی خدمت کی ہے. انسان کی فزیکلی خدمت کی ہے, اس کی مینٹلی خدمت کی ہے, اس کی فائنینشلی خدمت کی ہے, اس کی روحانیت کی خدمت کی ہے. تو یہ کام ہوتا ہے بزرگوں کا کہ اپنے عہد میں وہ ایسے بوٹے پھر لگا جاتے ہیں کہ پھر وہ ان کی خوشبوئیں رہتی دنیا تک چلتی جاتی ہیں. تو یہ کام تھا. یہ کیا میاں بھائی کچھ میٹھا ہو گیا ہے؟ اچھا چلیے یہ بھی ہونا چاہیے. ابھی لیتے ہیں آپ, بسم اللہ کریں. لے جی یہ بھی مٹھائی بیچ میں آنی چاہیے انٹرویو میں, اس میں ایسی کون سی بات ہے نا. تو الحمدللہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم سرکار وائس صاحب کے دور میں ہیں, ان کی باتوں سے منسلک ہیں, ان کے افکار سے منسلک ہیں. تو زندگی میں کوشش یہی ہے کہ جتنا ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں ان پہ ہم کسی طرح سے چل لیں. بس اتنا ہی یہ کام کر لینا جو سرکار وائس صاحب کہتے تھے کہ تم سے لوگوں کو نقصان نہ ہو, اور بیسٹ یہ ہے کہ تم سے لوگوں کو فائدہ ہو. اسی میں ساری کہانی چھپی ہوئی ہے. تو اتنا سا کام اگر زندگی میں کرتے جائیں گے تو سمجھیں یہ بزرگوں کا فیض مل گیا آپ کو کہ انہوں نے جو بات کہی وہ بات جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں آ گئی. تو یہی کام کرتے تھے بھائی صاحب, اور یہی ان کی تعلیمات کا اصل خلاصہ بھی یہی ہے کہ عبادت اللہ کی, محبت سرکار دو عالم کی, اور خدمت انسان کی. یہ ایک مکمل نسخہ کیمیا ہے, اور یہ نسخہ کیمیا ہر ولی اللہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کے چینل کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ اس کو ترقیاں دے اور نیکی کے کام ہے. مجھے یاد ہے 2004-05 میں پہلی دفعہ اناؤنس ہوا کہ یوٹیوب کوئی چیز آئی ہے نئی. تو میں نے اس کے اوپر وہ لکھا, سرکار کا نام لکھا, حضرت واصف علی واصف یا واصف علی واصف لکھا. تو اس یوٹیوب پہ کچھ بھی نہیں تھا, آپ کے نام کا کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ اتنی اچھی چیز ہے, اس کے اوپر تو برائیاں پھیل رہی ہیں, تو اچھائی بھی ہونی چاہیے. تو مجھے یاد ہے وہ اس سے میں نے ایک چینل بنایا, آسانی سے بن جاتا تھا. تو سرکار وائس صاحب کا ایک کلام تھا جو عابدہ پروین نے پڑھا تھا, میں نعرہ مستانہ میں شوقی ہے رندانہ, وہ کلام جو تھا نا جی میں نے چڑھا دیا. میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد لوگوں کے ویوز آنے شروع ہو گئے ہیں, لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے. اور اب کبھی آپ یوٹیوب کے اوپر نام لکھیں یا فیس بک پہ نام لکھیں سرکار کا, یا ٹک ٹاک پہ لکھ لیں تو پیجز کے پیجز آ جائیں گے کہ کتنے لوگ کام کریں. ان کو کوئی پیسے نہیں دیتا, ان کے اندر دل سے کوئی تبدیلی ہوئی ہے, ان کی روح نے کہا ہے کہ یہ نیکی کے کام یہ کرنے چاہیے. اور یہ بزرگوں کا فیض جو ہے یہ نظر آتا ہے. میں آدھی دنیا میں گیا ہوں جی, جگہ جگہ پہ وائس صاحب کی بات ہو رہی ہے, آپ کے افکار پہ بات ہو رہی ہے, آپ کی تعلیمات کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو رونقیں لگیں گے. اور یہ بزرگوں کا فیض ہے کہ یہ چل رہا ہے. اور اصل بات بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے آپ فرماتے تھے کہ ایویں نہیں پہ دیوے بل دے, ایویں نہیں پہ چنڈے ہل دے, روزیاں والیاں قبراں دے وچ تیرے عشق دی سل گئی ہے. کہ جو جن روزوں میں جن آستانوں میں سرکار دو عالم کی محبت کی ہیٹ ہوتی ہے نا, ان کے دیوے بھی جلتے ہیں, ان کے لنگر بھی پکتے ہیں, ان کے جھنڈے بھی ہلتے ہیں, ان کے فیض ہی فیض ہوتے ہیں. ان کے آستانوں پہ لوگ آتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں آ جائیں میں سارے بیٹھے, رونق لگی ہوئی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ یہ ایسی حاضریاں ہماری رکھے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نیک لوگ نیک جگہوں پر پائے جاتے ہیں. یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے, چھوٹی سی ہے. تو کوشش کریں کہ نیک جگہوں پہ رہیں, نیک لوگوں میں بیٹھیں, تاکہ خیال کی بھی اصلاح ہوتی رہے اور معاملات کی بھی اصلاح. اللہ آپ کو السلام. آج کل بیماری سے زیادہ پڑتا ہے, بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بیمارہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے. کام کو ذریعہ معاش بنانے کا طریقہ تقریباً ہر ایک کو معلوم ہے, لیکن بیکار رہ کر زندہ رہنے کا طریقہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. جن میں کچھ لوگ مانگ کر گزارا کرتے ہیں, لیکن یہ کام بھی آسان نہیں ہے. بہرحال انسان محنت کے لیے ابتدائی آپ
سے لے کر اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف انسان کی محنت کے جذبے ہیں۔ انسان نے زمین کو سنوارا ہے، اس نے بڑی محنت۔ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلایات، یا شافی الامراض، یا اللہ یا رحیم۔ یا اللہ ہماری اس مختصر سی محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا الہی جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں سب پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما۔ یا الہی ہمارے گھروں پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما۔